الرحمن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم وتب الی ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی 6-7 آیات ہیں، بلکہ 5 آیات، آیت نمبر 187 سے لے کر 192 تک۔ یہ جو آیت ہے، اس سے پہلے ہم نے کل پڑھا کہ جو روزے کے احکامات ہیں، رمضان کے روزوں کی فرضیت ہے، اور جو اس کے مقاصد ہیں، تقویٰ کا حصول ہے اور فدیہ کب ادا کرنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو ان آیات میں مزید اللہ تعالیٰ نے روزے کے حوالے سے احکامات بیان کیے ہیں۔ میں آیت پڑھ رہا ہوں، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی بیویوں سے مباشرت کرنے کو حلال قرار دیا گیا ہے، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ یہ بڑا ہی اہم جملہ ہے۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ تم چوری چھپے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، لہٰذا اللہ نے تم پر عنایت فرمائی اور تمہاری خطاؤں کو معاف کیا، لہٰذا اب ان سے تم مباشرت کر سکتے ہو، اور جو کچھ اولاد اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے اسے تم تلاش کرو اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفیدی رات کی سیاہی سے بالکل الگ واضح ہو جائے، اور اس کے بعد تم رات گئے تک اپنے روزوں کو مکمل کرو، اور جب تم اعتکاف کی حالت میں مساجد میں ہو تو تم اپنی بیویوں سے مباشرت مت کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، لہٰذا تم ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی حدود کو لوگوں کے لیے واضح فرماتے ہیں تاکہ وہ گناہوں سے بچ سکیں۔ یہ آیت ہے، اس میں آیت کے اندر رمضان کی راتوں کے اندر جو تعلق ہے شوہر و بیوی کا، اس کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ یہاں پر اللہ فرماتے ہیں کہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم عورتوں کے لباس ہو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو خاوند اور بیوی کا جو تعلق ہے، اس کو تشبیہ دی ہے لباس سے۔ اگر اس کو ہم تو اینالائز کریں لباس کے حوالے سے، ہم جانتے ہیں کہ لباس جو ہے یہ انسان کے عیب کی پردہ پوشی کا باعث بنتا ہے۔ اور آگے آپ پڑھیں گے سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے لباس کے 2 بنیادی مقاصد کو بیان کیا ہے۔ ایک اس کا مقصد ہے اپنے جسم کی ستر پوشی کرنا، جسم کو چھپانا، اور دوسرا اس کا مقصد بیان کیا ہے زینت اور خوبصورتی۔ اللہ نے اس کو بیان کیا ہے سورہ اعراف کے اندر، کوئی آیت 28 یا 29 آیت میں ہے۔ یہاں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ عورتیں تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ تو لباس کا جو پہلا کام ہے وہ ہمارے جسم کو ڈھانپنا ہے۔ وہ تو مراد کیا ہے کہ شوہر اور بیوی کو اپنی جو عیب ہے، ان کے آپس میں کوئی عیب ایسا ہے تو وہ باہر معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے اگر آپس سے کوئی انبن ہو چکی ہے، لڑائی ہو چکی ہے، تو وہ گھر کی بات کہیں باہر نہ نکلے، وہ ان کے درمیان میں رہے، کیونکہ جس طرح انسان اپنے بدن کو چھپاتا ہے، اپنے ستر کو چھپاتا ہے اور کہیں ظاہر نہیں کرتا ہے، تو اسی طرح ایک شوہر کو اپنی بیوی کی کسی خامی کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے، نہ بیوی کو اپنے شوہر کی کسی خامی کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہیے۔ تو پہلا تو ستر پوشی ہے۔ دوسرا یہ کہ لباس جو ہے انسان کے لیے خوبصورتی کا باعث بنتا ہے۔ تو جو شوہر جو ہے یہ بیوی کے لیے خوبصورتی کا باعث ہے، اور بیوی شوہر کے لیے خوبصورتی کا باعث ہے۔ پھر اس طرح جو لباس جو ہے، اگر انسان نے اچھا لباس پہنا ہوا ہے، نفیس لباس پہنا ہوا ہے، تو یہ اس کی عزت کا باعث بنتا ہے، یہ اس کی عزت کا باعث بنتا ہے۔ تو اور یہ جو رشتہ ہے عورت کا اور مرد کا، خاوند اور بیوی کا، تو یہ بھی ایک دوسرے کے لیے عزت کا باعث بنتے ہیں۔
اور ہماری یہ تجربہ ہے معاشرے کے اندر کہ جہاں پر کوئی ایک تنہا فرد رہ رہا ہو تو لوگ اس پہ اعتماد نہیں کرتے ہیں، لوگ اس کو وہ رسپیکٹ نہیں دیتے ہیں کہ جو ایک شادی شدہ انسان کو ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت سی حکمتیں بیان کی ہیں۔ یہاں پر جو اللہ نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ تم آپس میں تم اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کر رہے تھے۔ ہوا یہ کہ صحابہ کرام کو یہ شروع میں نہیں بتایا گیا تھا کہ روزوں کے آداب کیا ہیں، تو وہ خود یہ سمجھتے تھے کہ رمضان کی راتوں کے اندر جو بیوی اور شوہر کا تعلق ہے وہ کرنا حلال ہے یا حرام ہے، ان کو اس کا علم نہیں تھا اس وقت۔ تو کچھ لوگوں سے یہ غلطیاں ہو گئی اور شروع میں ایسا ہوا تو وہ اپنے آپ میں نا گناہ گار سمجھ رہے تھے۔ تو اللہ نے اس گناہ کی اور مجرمانہ ذہنیت کو ختم کرنے کے لیے بتا دیا کہ اب تمہارے لیے ان سے ملنا حلال کیا گیا ہے، تاکہ ایک مومن کے دل کے اندر کوئی ایسا خفیہ کوئی گناہ نہ باقی بچے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو روزے کے احکامات بیان کیے ہیں کہ تم کھاؤ پیو اور یہاں تک کہ رات کی سیاہی صبح کی سفیدی سے الگ نہ ہو جائے۔ شروع میں احکامات یہ تھے کہ افطاری کرنے کے بعد عشاء کی نماز پڑھنے تک انسان کھا پی سکتا ہے، عشاء کی نماز کے بعد کھانا ان کے لیے جائز نہیں تھا سحری کرنا، اور یا اگر کوئی انسان سو گیا ہے مغرب کی نماز کے فوراً بعد تو اس کے بعد بھی ان کے لیے دوبارہ کھانا پینا کیا جائز نہیں تھا، تو روزہ بہت لمبا ہو جاتا تھا۔ تو ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے، وہ دن بھر اپنے کھیتوں میں کام کرتے رہے اور شام کو جب گھر آتے ہیں تو بیوی سے پوچھتے ہیں کچھ کھانے کو ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں کھانے کو۔ اس نے کہا کہ میں جاتی ہوں پڑوسیوں میں کوئی چیز لے کے آتی تمہارے کھانے کے لیے، تمہارا روزہ تھا۔ تو وہ جب جاتی ہے تو شوہر تھکا ہارا تھا اور وہ اسی میں سو گیا۔ وہ جب سو گیا تو ظاہر ہے کہ ابھی وہ کھا نہیں سکتا ہے کچھ بھی، کل بھی اس نے روزہ رکھنا ہے۔ تو اس کی اہلیہ کو بڑا افسوس ہوا، اور صبح جب اس نے روزہ رکھا تو دن اس نے گزار لیا ظہر تک، لیکن آدھے دن میں وہ گر کر بے ہوش ہو گیا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ تمہیں رمضان کی راتوں میں فجر کے اوقات تک تم کھا پی سکتے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سہولت اور رحمت کا مظہر ہوا۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو دھاگوں کا ذکر کیا ہے، الخیط کہتے ہیں دھاگے کو، کہ جب تک سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ نہ ہو جائے تم کھا پی سکتے ہو۔ تو اس میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی نے اپنے تکیے کے نیچے دو دھاگے رکھ دیے، سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا، اور وہ انتظار کرتے رہے کب الگ ہوں گے۔ وہ ظاہر انہوں نے الگ ہونا نہیں تھا، کیونکہ اس سے مراد کوئی دھاگا، اس سے مراد کیا ہے؟ صبح صادق کی جو روشنی ہوتی ہے اس سے مراد ہے۔ تو اسلام نے جو روزے کی جو حد مقرر کی ہے وہ ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ صبح صادق کیا ہے؟ صبح صادق یہ ہے کہ افق کے اندر رات کے آخری پہر کے اندر ایک ہموار روشنی نمودار ہوتی ہے۔ یہ دو طرح کی روشنی ہوتی ہے، ایک روشنی سیدھی ایسے اوپر سے نیچے تک آتی ہے، اس کو صبح کاذب کہا گیا ہے۔ اس کے کوئی 15 سے 20 منٹ کے بعد ایک ہوریزنٹل لائن کی طرح ایک روشنی نمودار ہوتی ہے، اس کو ہم صبح صادق کہتے ہیں۔ ظاہر آج ہمیں وہ نظر نہیں آتی ہے کیونکہ آسمان میں گرد غبار ہے، روشنیاں بہت زیادہ ہیں، لیکن اگر آپ صحرا علاقوں میں جائیں، جنگلات میں جائیں، پہاڑوں کے علاقوں میں جائیں تو ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو سالہ سال اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو پرانے زمانے کے اندر اسی مشاہدے کو دیکھ کر وہ لوگ روزہ بند بھی کرتے تھے اور روزہ کھولتے بھی تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کا ذکر کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جو اعتکاف ہے یہ مسجد کے اندر ہی ہوتا ہے اور رمضان کے آخری عشرے کے اندر ہوتا ہے اعتکاف۔ اور یہ کہ اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ انسان سارے کام چھوڑ چھاڑ کر ایک ہی نقطے پر جم جائے، مراد ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ پھر دیکھیں یہاں پر یہ احکامات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ایک فکرہ فرمایا ہے کہ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، تم نے ان کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ یعنی بڑا اس میں مبالغہ ہے کہ یہ نہیں کہا کہ تم نے اللہ کی حدود کو نہیں توڑنا ہے، فرمایا کہ تم نے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی جو حرام کردہ چیزیں ہیں ان کو حما قرار دیا۔ حما کہتے ہیں کسی بادشاہ کی ایسی چراگاہ، چراگاہ کہتے ہیں جنگلی علاقے کو جہاں پر جانور چرنے جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے اور جس کے اندر جو سول پبلک ہوتی ہے اس کا جانا ممنوع ہوتا ہے۔
اس کا جانا اس میں ممنوع ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اپنے جانوروں کو اس چراگاہ کے بالکل قریب قریب آخری حد پر چرائے گا تو عین خطرہ یہ ہے کہ کسی وقت تو جانور اس کا چراگاہ کے اندر داخل ہو جائے۔ تو اللہ نے یہ کہا ہے کہ تم نے حرام کی آخری حد تک نہیں جانا ہے، تم نے پہلے قدم پہ ہی رک جانا ہے۔ لیکن جب انسان بڑھتا ہے قدم اٹھاتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے میں کچھ نہیں کروں گا، لیکن بعد میں جب آخری حد پر جاتا ہے تو اس کے لیے اس باؤنڈری کو کراس کرنا یا وہاں پر رکنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ ایک مومن کو عزیمت کا راستہ اختیار کرتے ہوئے گناہوں کے تمام وسائل کو بند کر دینا چاہیے، اور ہر وہ چیز جو انسان کو گناہ تک لے جائے پہلے ہی قدم پر اس کو رک جانا چاہیے۔ اور یہ انسانی نفسیات میرے بھائیوں، کہ جب انسان کے قدم ایک بار گناہ کے راستے پر پڑ جائیں تو بہت مشکل ہوتا ہے اپنے قدموں کو واپس لوٹانا۔ اگر انسان پہلے ہی مرحلے پر رک جائے تو آسان ہے، لیکن جو انسان آگے جاتا ہے تو شیطان اس کے لیے اس برائی کو مزید خوشنما کرتا رہتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں ہم۔ اچھا، یہ بڑی اہم آیت ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے اموال کو آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ ہی تم ان کے مقدمے حکام کے پاس لے جاؤ تاکہ تم ان کو رشوت دے کر لوگوں کے مال کا کچھ حصہ کھا لو گناہ کرتے ہوئے، اور تمہیں اس کا علم بھی ہو، یعنی جانتے بوجھتے تم لوگوں کے مال کو مت کھاؤ۔ اب یہاں پر جو باطل کا ذکر کیا گیا ہے اس میں ہر وہ طریقہ جس کو شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے، چاہے وہ سود ہے، چاہے وہ جوا ہے، چاہے شراب کی آمدنی ہے، چاہے بدکاری کی آمدنی ہے، چاہے چوری ہے، چاہے ڈاکہ زنی ہے، چاہے رشوت ہے، چاہے خیانت ہے، کوئی بھی طریقہ جو ہے کہ جو شرعاً ناجائز ہو اور جس کے ذریعے انسان کسی کا مال کھا لیتا ہے، تو اسلام کہتا ہے کہ ہر وہ طریقہ جو باطل ہے وہ انسان کو اختیار کرنا جائز نہیں ہے، اس کے ذریعے سے کسی کا مال کھانا جائز نہیں ہے۔ یہاں اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے تدلو۔ دلو کہتے ہیں ہم جب کنویں کے اندر پانی بھرنے کے لیے کوئی بالٹی ڈالتے ہیں، ڈول ڈالتے ہیں، اس کو دلو کہا جاتا ہے۔ یہاں پر جو یہ بات کی گئی ہے الی الحکام، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی ایسی ملکیت ہے لیکن وہ ہے کسی اور کی چیز کو اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، کوئی پلاٹ ہے، کوئی دکان ہے، کوئی میراث کے معاملات ہیں، کوئی اور چیز ہے، لیکن جو اصل حقدار ہے اس کے پاس ثبوت نہیں ہے، وہ اپنی ملکیت کو ثابت نہیں کر پاتا ہے، تو اب یہ شخص اس ملکیت کو ہتھیانے کے لیے، اس مال کو ہتھیانے کے لیے اس مقدمے کو عدالت میں لے کے جاتا ہے اور جج کے ساتھ یا وکیل کے ساتھ ساز باز کر کے اپنے حق میں وہ فیصلہ کرا لیتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا فیصلہ تمہیں اس کا اصل مالک نہیں بنائے گا۔ ممکن ہے کہ تم دنیاوی کاغذوں میں مالک بن بھی جاؤ، لیکن عند اللہ تم گناہ گار ہی ہوگے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم ان کے مال کو حکام کے پاس لے جا کر ان کو رشوت دے کر لوگوں کے مال کو تم گناہ کے ذریعے مت کھاؤ، اور تم جانتے ہو، انتم تعلمون۔ اس سلسلے میں ایک حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا کہ لوگوں، میں تمہارا ہی طرح کا انسان ہی ہوں اور تم اپنے مقدمے میرے پاس لے آتے ہو، ممکن ہے کہ تم میں سے کوئی شخص زیادہ چرب زبان ہو یا وہ اپنے دلائل کو زیادہ اچھے انداز میں پیش کرنے والا ہو، تو میں جو تمہارا فیصلہ کروں گا وہ تمہاری رودات کو سن کر ہی فیصلہ کروں گا۔ اگر تمہارے دلائل کی بنیاد پر میں نے تمہارے کسی بھائی کا حق کو تمہیں سونپ دیا تو یاد رکھنا کہ میں تمہیں آگ کے انگارے دوں گا، میں جو تم مجھ سے لے لو گے اپنی گفتگو کے فن دکھا کر یا دلائل دے کر یا قانونی پیچیدگیاں کرا کر، تم اگر کوئی اپنا حق کسی اپنے بھائی کا جو حق تھا تم وصول کر بھی لوگے میرے فیصلے کے ذریعے سے، تو یاد رکھو تم اس کے اصل مالک نہیں بنو گے، تم اگر لوگے تم وہ آگ کا انگارہ لوگے۔ پھر فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے تو زیادہ لے لے اور جو چاہتا ہے تو رک جائے۔ تو اب یہ اگر ہم اس آیت پہ غور کریں، آج ہمارا عدالتی نظام جو ہے، مالیت کا نظام ہے، تو بے شمار ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ جہاں پر جو اصل حقدار ہیں وہ اپنے دعووں کو ثابت نہیں کر پاتے ہیں، ان کے پاس ثبوت نہیں ہوتے ہیں، یا وہ وکیل نہیں کر پاتے ہیں، یا ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے، یا وہ ان پیچیدہ نظام کو نہیں جان پاتے ہیں کہ جس کے ذریعے ان کا جو فیصلہ ہو نہیں پاتا ہے، اور جو ظالم شخص ہوتا ہے اپنے حق میں وہ فیصلہ کرا لیتا ہے وہ،
وہ مالک بن جاتا ہے. لیکن اگر عدالت فیصلہ کر بھی دے، اس کو ڈگری دے بھی دے، تو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں وہ انسان مالک نہیں بنے گا، وہ گناہ گار ہی ہوگا. اللہ فرماتے ہیں کہ بالاسم، گناہ کے ذریعے سے. تو یہ بہت ہی اہم آیت ہے مالیات کے حوالے سے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر چاند کے اور حج کے حوالے سے کچھ چیزوں کو بیان کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یسألونک عن الاہلہ، تم سے لوگ چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا ہلال، ہلالی پرچم، یا اس کو کہتے ہیں کریسنٹ، یعنی جو پہلی تاریخ کا چاند ہوتا ہے اور دوسری تاریخ کا اس بالکل باریک چاند ہوتا ہے، یہ اس کو ہلال کہا جاتا ہے. تو اہلہ یہ ہلال کی جمع ہے، چاند. چاند کی تم سے وہ چاند کی گھٹتی بڑھتی یا مختلف شکلوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں. تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انہوں نے پوچھا تھا کہ چاند کیوں گھٹتا بڑھتا ہے، کیونکہ جو عرب کے جو لوگ تھے وہ چاند کی گھٹتی بڑھتی شکلوں کو بعض اوقات سعادت اور بعض اوقات وہ نحوست اور شقاوت خیال کیا کرتے تھے کہ فلاں تاریخ میں سفر صحیح نہیں ہے، فلاں تاریخ میں سفر کرنا صحیح ہے، یا فلاں جو جیسے ہندو لوگ کرتے ہیں مہورت نکالتے ہیں شادی کا کہ فلاں فلاں تاریخیں ہیں کہ شادی نہ کریں آپ وغیرہ وغیرہ. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ نے یہاں پر فلکیات کے مسائل بیان کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے وہ مسائل بیان کیے ہیں کہ جن کا انسان کی عملی زندگی سے تعلق ہے، جن کا تعلق انسان کی ہدایت کے ساتھ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں قل، ان سے کہو، ہی مواقیت للناس، یہ لوگوں کے لیے تاریخ مقرر کرنے کی علامتیں ہیں چاند کی، والحج، اور حج کی تاریخیں مقرر کرنے کا اس میں فائدہ ہے. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے آؤ. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اصل نیکی یہ کہ انسان متقی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا ہو. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور تم اپنے گھروں میں اپنے دروازوں سے آؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو. اب دیکھیں جو حج کے جو تاریخیں ہیں، اسلام نے جتنی عبادات ہیں کہ جن کا تعلق تاریخ کے ساتھ ہے، چاہے وہ عدت ہے، چاہے وہ میراث کے مسائل ہیں، چاہے رضاعت کے مسائل ہیں، چاہے وہ رمضان کے روزوں کا آغاز اور اختتام ہے، چاہے وہ حج کی تاریخوں کا آغاز ہے، اختتام ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے چاند کے ساتھ منسلک کیا ہے. اور چونکہ یہ جو چاند ہے پوری دنیا میں ہر خطے میں دیکھا جاتا ہے، ہر جگہ دیکھا جاتا ہے، تو لوگوں کے لیے اس چاند کی گھٹتی بڑھتی شکلوں کو دیکھ کر اپنی تاریخ متعین کرنا یہ آسان ہو جاتا ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے یہ بحث چلتی تھی کہ اتنی ٹیکنالوجی آ چکی ہے اور سافٹ ویئر آ چکے ہیں اور انٹرنیٹ آ چکا ہے اور جدید قسم کے طیارے آ چکے ہیں، بحری جہاز بن چکے ہیں، تو ابھی چاند کی اور ستاروں کے ذریعے سمت معلوم کرنا کوئی بھی اس کی حاجت نہیں ہے. لیکن پھر بعد میں جب انہوں نے دیکھا کہ ابھی ایسے مسائل پیدا ہو چکے ہیں کہ لوگ پورے جہازوں کے سسٹم کو ہائی جیک کر لیتے ہیں یا کسی اور طریقے سے ان کو وہ ہیک کر لیتے ہیں یا ان کو بالکل وہ جیم کر لیتے ہیں، تو تب ان کو پتا چلا کہ جو فلکیات ہے، جو چاند کے ذریعے سے، ستاروں کے ذریعے سے راستے معلوم کرنا ہے، تاریخ معلوم کرنا ہے، کتنا اہم ہے. تو انہوں نے دوبارہ اسی کو پڑھانا شروع کر دیا. آج بھی جہاں دیہاتوں میں اگر آپ جو لوگ مجاہدین ہوتے ہیں، جنگلات میں رہتے ہیں، پہاڑوں میں رہتے ہیں، ان کے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہوتا نیویگیشن کا، تو وہ چاند کی تاریخوں کو دیکھ کر یا ستاروں کی سمتوں کو دیکھ کر اپنی سمتیں معلوم کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اسلامی جو احکامات ہیں ان کو لنک کیا ہے چاند کی تاریخوں کے ذریعے سے. البتہ جو قمری سال ہے یا جو عیسوی سال ہے، تو یہ دونوں ہمارے اسلامی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے استعمال کرنے میں، کیونکہ ہماری جو نمازوں کے اوقات ہیں ان کا تعلق ہے سورج کے ساتھ، ان کا ہمارا تعلق ہے سورج کے ساتھ. اس طرح سے جو ہم افطار کرتے ہیں، سحری کرتے ہیں، اس کا تعلق بھی ہے سورج کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جو چاند ہے اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانی، اس کی حکمت کیا اصل میں. یہاں پر اللہ نے ایک اور رسم کا بھی رد فرمایا ہے، وہ یہ کہ جو انصار تھے یا جو مکے کے مشرک لوگ تھے، وہ بعض اوقات جب حج کا یا عمرے کا احرام باندھ لیتے تھے اور کبھی اگر ان کو گھر واپس جانا پڑ جائے کسی حاجت کے لیے، ضرورت کے لیے، پھر وہ اپنے گھروں میں دروازوں سے داخل ہونے کے بجائے احرام کی حالت میں گھر کے پیچھے سے کوئی کھڑکی سے داخل ہوتے تھے، یا اگر بعض اوقات کھڑکی نہیں ہے تو ان کو اگر شگاف بھی کرنا پڑ جائے تو شگاف کر لیا کرتے تھے وہ، اور اس کو وہ نیکی خیال کیا کرتے تھے.
تو اللہ نے ان کو یہ بتایا کہ یہ بیہودہ قسم کی رسمیں کوئی نیکی نہیں ہے. نیکی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا. تو فرماتے ہیں کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، تو اپنے گھروں میں اپنے دروازوں سے تم داخل ہو جاؤ. یہ یہاں پر جو آیت کا ٹکڑا جو ہے، یہاں پر عرب جو مفسرین ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ اس کا جو اصل جو اس کی روح ہے وہ یہ ہے کہ ہر کام انسان کو ایسے ہی کرنا چاہیے کہ جو اس کام کو کرنے کا طریقہ مقرر کیا گیا ہے. ہر کام ہمیں اسی طریقے سے کرنا چاہیے جس طریقے سے اس کام کا طریقہ کار مقرر کیا گیا ہے. تو اس میں آسانی ہے انسان کے لیے. تو اگر آپ فرض کریں، مثال لے لیتے ہیں، جو ٹریفک کے جو قوانین ہیں، ہمیں بتایا گیا ہے کہ جی اگر ریڈ لائٹ ہے تو آپ نے رک جانا ہے، ٹھیک ہے، یلو لائٹ ہے تو آپ نے تھوڑا سا تیاری کر لینی ہے، اور گرین لائٹ ہے تو آپ نے چل پڑنا ہے. یہ ہمیں ایک پروسیس بتایا گیا ہے، ڈسپلن سکھایا گیا ہے. تو اسلام کہتا ہے کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، تم نے ہر کام اسی طریقے سے ہی کرنا ہے جو طریقہ اس کام کے لیے مقرر کیا گیا ہے. اگر فرماتے ہیں کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو. آگے بڑی اہم آیات ہیں، 2-3 آیات، اس میں یہ جہاد کے اللہ نے مسائل کو بیان کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور تم اللہ کی راہ میں قتال کرو ان لوگوں سے جو تمہارے خلاف لڑتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، لیکن خبردار تم نے زیادتی نہیں کرنی ہے، تم نے زیادتی نہیں کرنی ہے. ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں. یہ جو آیت ہے سورہ بقرہ کی، یہ پہلی آیت ہے جو مدینہ طیبہ ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی، کیونکہ جب تک مسلمان مکے میں تھے وہ کمزور تھے اور ان کی کوئی طاقت اور قوت نہیں تھی، تو ان کو صبر کی تلقین کی گئی تھی، اور بڑا انہوں نے ظلم برداشت کیا. سالہ سال تک انہوں نے ظلم برداشت کیا. اور جب وہ ہجرت بھی کر گئے حبشہ، 2 مرتبہ مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے، تب بھی کفار نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا اور بار بار ان کو وہ تنگ کرتے رہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب اگر یہ تمہارے خلاف لڑتے ہیں تو تم نے پھر ابھی صبر نہیں کرنا ہے، تم نے لڑنا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جو لوگ تمہارے خلاف قتال کرتے ہیں اب تم بھی ان کے خلاف قتال کرو. وَلَا تَعْتَدُوا، اور تم زیادتی مت کرو. یہاں پر جو یہ فرمایا گیا ہے کہ تم نے زیادتی نہیں کرنی، سے مراد کیا ہے کہ تم نے جب تم ان کے خلاف قتال کرتے ہو، جو تمہارا جو قتال ہے، لڑائی جنگ ہے، یہ صرف اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہونی چاہیے. کسی دنیاوی غرض کے لیے، ملکوں کو فتح کرنے کے لیے، ملکوں کو تاراج کرنے کے لیے، معدنیات حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کو غلام بنانے کے لیے، قبضہ کرنے کے لیے نہیں. تمہاری جو جنگ ہے وہ صرف اللہ کی راہ کی جنگ ہے. تمہاری جنگ جو ہے وہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جنگ ہے صرف، اس سے بڑھ کر تمہارا کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد جو زیادتی میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ تم نے اپنے جہاد کے دوران کوئی بھی خلاف شرع کام نہیں کرنا ہے. اگر تم نے کوئی جہاد کے آداب کی خلاف ورزی کی تو یہ بھی زیادتی کے اندر شامل ہے. آداب کیا ہیں؟ آداب یہ ہیں کہ جو سپاہی تمہارے خلاف میدان جنگ میں لڑیں گے تم نے صرف انہی سے لڑنا ہے. جو لوگ باقاعدہ جنگ میں شامل نہیں ہیں، عورتیں شامل نہیں ہیں، بچے شامل نہیں ہیں، بوڑھے شامل نہیں ہیں، اور مندروں کے، گرجا گھروں کے، چرچوں کے جو پادری ہوتے ہیں، راہب ہوتے ہیں، یا اپنے معاشرے سے، جنگوں سے الگ تھلگ جو رہ رہے ہیں، یا تاجر حضرات ہیں، عام سویلین ہیں، تم نے ان کو نہیں مارنا ہے. تم نے جانوروں کو بغیر ضرورت کی ذبح نہیں کرنا ہے، قتل نہیں کرنا ہے، پانی کے ذخائر کو تباہ نہیں کرنا ہے، درختوں کو نہیں کاٹنا ہے، کھیتیوں کو آگ نہیں لگانی ہے، بچوں کو نہیں قتل کرنا ہے، بیماروں کو نہیں مارنا ہے، اور جتنی بھی سویلین عمارتیں ہیں تم نے ان کو تباہ نہیں کرنا ہے، پلوں کو نہیں گرانا ہے. یعنی جتنے بھی ہر وہ چیز کہ جس کا اس لڑائی کرنے والی فوج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تم نے ان کو ہاتھ نہیں لگانا. حتیٰ کہ اسلام یہ ہمیں کہتا ہے اگر میدان جنگ کے دوران میں اگر کوئی سپاہی اپنے گھوڑے سے گر گیا ہے فرض کریں، یا لڑتے لڑتے اس کی تلوار ٹوٹ گئی ہے، یا آج کل کے زمانے میں آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کے پاس گولیاں ختم ہو چکی ہیں، یا وہ گر کے زخمی ہو چکا ہے، اب تمہیں اسے قتل کرنے کا حق نہیں ہے. ایک شخص 2 منٹ پہلے ہمیں مارنے کے لیے تیار تھا، ہم پہ فائرنگ کر رہا تھا، اب اس کے پاس گولی ختم ہو چکی ہے، تو ابھی ہم ان کو قتل نہیں کریں گے، آپ اس کو گرفتار کر سکتے ہیں. اگر آپ نے قتل کیا، کیونکہ وہ ہیلپ لیس ہے، وہ اپنا دفاع نہیں کر پا رہا ہے، وہ
اگر تم نے قتل کیا تو تمہارے خلاف پھر باقاعدہ فوجداری مقدمہ چلایا جائے گا. ممکن ہے کہ انسان دنیا میں بچ جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ماخوذ ہوگا. تو یہ اسلام کی اعلیٰ تعلیم ہے میرے بھائیوں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جو مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے، کشمیر میں دیکھ لیں، ابھی جو پچھلے 1.5 سال سے آپ لوگوں نے دیکھا غزہ کے اندر کہ ایک ایک عمارت، چاہے وہ گھر ہوں، چاہے اسکول ہوں، ہاسپٹل ہوں، ڈسپینسریاں ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، یعنی بلا تفریق انہوں نے کمپلیٹلی پرسیکیوشن کیا ہے. تو اس چیز کو اسلام نے فتنہ قرار دیا ہے، جس کا ذکر ابھی آگے آئے گا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ تعالیٰ ایسی زیادتی کرنے والوں کو بھی پسند نہیں فرماتے ہیں. یہ بڑی اہم آیت ہے. ان آیات کو جب ہمارے غیر مسلم بھائی پڑھتے ہیں تو بعض اوقات تو اعتراض بھی کرتے ہیں. ان کا تعلق جو ہے وہ میدان جنگ کے ساتھ ہے. جب آپ جنگ کے اندر ہیں تو آپ نے یہ کام کرنا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ وقتلوہم، تم نے ان کو قتل کرنا ہے، حیث ثقفتموہم، جہاں بھی تم ان کو پاؤ، تم ان کو جہاں پاؤ تم نے ان کو قتل کرنا ہے. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور تم بھی ان کو انہی جگہوں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے. مراد ہے مکہ اور پورا عرب کی سرزمین. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور جو فتنہ ہے یہ تو قتل سے بھی زیادہ سخت چیز ہے. یہاں پر جو سلف مفسرین ہیں پرانے، ان تقریباً سب نے فتنے سے مراد لیا ہے شرک. کہتے ہیں جو شرک کا جو غلبہ ہے، یا جو مسلمان جو ہو رہے ہیں ان کو دین سے ہٹا کر دوبارہ بت پرستی میں لے کے جانا، ان کو مرتد بنانا اور ان کو اپنے دین پہ قائم نہ رکھنے دینا، یہ ایک فتنے کی صورت ہے. اور مسلمانوں کا کام یہ ہے، اگرچہ کسی کو قتل کرنا تو بڑا گناہ ہے، بڑا مشکل کام ہے، وہ برا فعل، لیکن اگر جو لوگ ایک عام فرد کو اس کے بیلیف یا جو عقائد کی بنیاد کے اوپر مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں اور جلاؤ گھیراؤ کر رہے ہیں، تو یہ فتنہ ہے اور یہ قتل سے زیادہ سنگین ہے. لہذا تم اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے تم نے ان کو قتل کرنا، لڑنا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کے آداب سکھائے ہیں کہ جو مسجد حرام ہے یہ ایک محترم جگہ ہے، اس کو حرم قرار دیا گیا ہے، اور اس کی حدود میں ہر طرح کا ظلم، زیادتی، قتل کرنا کسی حال میں جائز نہیں ہے. مسلمان پہل نہیں کریں گے. البتہ اگر مسلمانوں کے خلاف جنگ مسلط ہو گئی، مسلمانوں کے اوپر انہوں نے جنگ مسلط کر دی، فرمایا کہ پھر اگر وہ مسجد حرام کے اندر بھی تم سے لڑتے ہیں تو تم نے اپنا دفاع کرنا ہے، پھر تم بھی ان کو قتل کر سکتے ہو. اللہ فرماتے ہیں کہ فَإِن قَاتَلُوكُمْ، اگر وہ تمہارے خلاف لڑیں مسجد حرام کے اندر، فَقْتُلُوهُمْ، تو تم ان کو بھی قتل کر سکتے ہو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کا یہی بدلہ ہے. آگے ہے آخری آیت ہے یہ، فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. البتہ اگر وہ باز آ جائیں اپنے کفر سے، شرک سے اور تمہارے خلاف جنگ کرنے سے، تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ پہلے بندے نے بڑے گناہ کر لی. جو انسان نے کتنے ہی بڑے سے بڑے گناہ کر لیا ہو، فرض کریں آج جو نیتن یاہو ہے، اسرائیل پرائم منسٹر ہے، وہ اگر وہ آج ایمان لے آتا ہے تو اللہ، اس نے لاکھوں لوگوں کو مار ڈالا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. بڑے سے بڑا مجرم بھی اللہ تعالیٰ کہ اگر ایک بار توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع رحمت ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ بندے گناہ کتنے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ بندہ خلوص نیت سے میری طرف واپس آ رہا ہے کہ نہیں. اللہ دعا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اعلان کرنا ہے آپ کے سامنے. ہم انشاءاللہ تعالی رمضان کے مہینے میں کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک قرآنی عربی سکھانے کی کلاس ارینج کریں. ہم 3 دن کرنا چاہتے ہیں، پیر، منگل اور بدھ، 3 دن. اور اس کورس کو ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے، ایک اگر آپ قرآنی آیات کا جائزہ لیں، جو لوگ تھوڑا بہت گرامر جانتے ہیں، تو ہر آیت میں تقریباً 4-5 چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں جو گرامر کے لحاظ سے. اور اتنا آسان ہے عربی سیکھنا، قرآنی عربی. اور چونکہ جو عربی کے اندر ہمارے اردو میں جو الفاظ ہیں، کوئی 60% قرآن کے اندر ایسے الفاظ ہیں جو ہماری اپنی اردو زبان میں پائے جاتے ہیں. تو اگر ہم وہ تھوڑے سے قاعدے سیکھ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ 1 مہینے کے کورس کے اندر آپ 70 سے 75% جو عربک ہے وہ آپ پوری سیکھ لیں گے، وہ قرآن ترجمہ کر لیں گے آپ انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ کے پاس ایک سالڈ بیس بن جائے گی، جس کے بعد انسان تھوڑی بہت کوشش کرتا رہے، پڑھتا رہے، چیزیں دیکھتا رہے، تو آہستہ آہستہ وہ قرآن کا جو ترجمہ ہے وہ خود کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. تو ہم کوشش کریں گے جلد اناؤنس کریں اس چیز کو انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. تھینک یو سو مچ.